کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے آپ گزر رہے تھے، آپ کے سامنے ایک گدھا آ گیا، ایک گدھا آ گیا۔ اس گدھے نے اللہ تبارک و تعالی سے اذن کلام مانگا کہ رب العالمین آج مجھے بولنے کی تاب عطا کر دے کہ میں تیرے محبوب سے کچھ کلام کر سکوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پرندوں کو اور دیگر مخلوقات کو اپنے نبیوں سے بولنے کی تاب دے دیتا ہے۔ جیسے اگر آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پرندوں کا واقعہ ہے۔ سورہ سبا میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ لوہا ان کا مطیع تھا۔ سورہ صاد میں ہے کہ پہاڑ اور پرندے ان کی فرما برداری کرتے تھے۔ سورہ سبا میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ ہوا ان کی فرما برداری کرتی تھی۔ چیونٹی کا کلام حضرت سلیمان نے سنا، سمجھا اور اس پہ تبسم کیا، سورہ نمل میں۔ اور سورہ نمل میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہد ہد پرندے نے گفتگو کی، لا کے ان کو خبریں دی۔ تو نبی کے لیے یہ معجزہ عجیب نہیں ہوتا کہ اگر نبی جانور سے کلام کرے، پرندے سے کلام کرے، کسی پتھر سے کلام کرے، کسی درخت سے کلام کرے، یہ نبی کی شان کے لائق ہے، مخالف نہیں، اور قرآن سے ثابت شدہ معجزہ ہے۔ دیگر انبیاء کے لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی وہ ہر معجزہ جو دیگر انبیاء کے لیے ثابت ہے بطریق اولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ اب اس گدھے نے اذن کلام مانگا، اذن کلام مل گیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 باتیں کی۔ کتنی باتیں؟ کتنی؟ 4 باتیں۔ یاد رہیں گی بھائی؟ یاد رکھنے کی ہیں۔ حافظ ابن کثیر کے الفاظ ہیں، اس نے کہا انہو من نسل 70 حمارا کل منہا راکبہ نبی۔ اس حمار نے کہا، گدھے نے کہا کہ میری نسل میں اللہ تعالی نے 70 یعنی میرے اجداد کی نسلوں میں اللہ نے 70 گدھے ایسے پیدا کیے، 70 حمارا 70 گدھے ایسے پیدا کیے جن کے اوپر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے۔ میرے جدوں میں 70 گدھے ایسے تھے جن پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کلہم، پہلی بات اس نے یہ کہی کہ میری جد میں، میری نسل میں 70 گدھے تھے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ایسے تھے جن پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے، اور تیسری بات اس نے یہ کہی کہ لم یبق من نسل جدی غیری۔ اس نے کہا کہ میں اس نسل میں آخری بچ گیا ہوں، میرے بعد اب اس نسل میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، میں اس نسل کا آخری ہی بار ہوں۔ یعنی اس کی سپیشی جو تھی وہ ایلیمینیٹ ہونے والی تھی، اس نے کہا میں آخری ہوں، اور اس کے ساتھ اس نے کہا وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُكَ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں آپ آخری نبی ہیں۔ وَقَدْ كُنْتُ
اتبعک ان ترکبنی، میں یہ توقع رکھتا ہوں یا رسول اللہ کہ آپ مجھے اپنی سواری کے لیے پسند فرمائیں گے، کہ میرے جدوں میں 70 ایسے گزرے جن پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی، اب میری نسل مٹنے والی ہے، اور میری خوش قسمتی کہ میں نے اس زمانے میں ولادت پائی، اس زمانے میں نے زندگی پائی جس زمانے میں آخری نبی جلوہ فرما ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے، وہ جس کا ملکیت تھا، حضور نے اس سے خرید لیا، اپنی سواری میں لے لیا، اور اس کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا یعفور۔ کیا؟ یعفور۔ اب وہ یعفور جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بھی تھا، اسے بعض لوگوں کو بلانے کے لیے حضور بھیجتے تھے کہ جا کے فلاں کو بلا کے لے آؤ، اور حضور فرماتے تھے عبداللہ کو بلا کے لے آؤ۔ اب ایسی اس کے اوپر ودیت تھی، ایسا انعام تھا کہ کئی عبداللہ تھے مدینہ میں، عبداللہ نام عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس۔ تو اسے یہ نہیں کہتے تھے کہ ابن سلام کے پاس، یہ ابن عمر کے پاس، یہ ابن عمر کے پاس، یہ ابن عباس کے پاس جاؤ، حضور اسے کہتے تھے عبداللہ کو بلا کے لے آؤ۔ اسے القاء ہو جاتا کہ کس عبداللہ کو بلانا ہے، وہ جاتا اور اپنا ماتھا، اپنی ٹھوڑی اس کے دروازے پہ مارتا، اور وہ صحابی جیسے اسے دیکھتے، اہل سیرت فرماتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتے کہ حضور نے طلب کیا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں چل پڑتے۔ اور جب حضور کا وصال ہوا، حضور کا جب وصال ہوا، وہ حضور کا ہجر نہ سہ سکا، گیا ایک کنویں میں چھلانگ لگائی اور فوت ہو گیا۔ اور دیگر جانور بھی، حضور کا جب وصال ہوا، حضور کے جو جانور تھے کھانا چھوڑ دیا، بھوکے رہے، اور کئی فوت ہو گئے، حضور کا ہجر نہ سہ پائے۔ لیکن اس یعفور کی جو خاص بات تھی، مورخین نے اور اصحاب سیرت نے جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہ گواہی دی، وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُكَ، یا رسول اللہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے مجھے اپنی سواری کے لیے قبول کر لیں۔ سادہ بات ہے، جانوروں کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، گدھوں کو بھی پتا تھا کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی گدھا بھی اتنی خبر رکھتا تھا۔ اور یہ کون لوگ ہیں جن کی عقل ایسی ماری ہوئی ہے، فہم اس قدر ان کا مفلوق ہے کہ اتنا فہم و دانش وہ نہیں رکھتے کہ نبی کی سیرت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، اس کی صورت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، اس کے کلام کی کیا خوبیاں اور کیا خواص ہیں۔ اس لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت جو انہوں نے خاتم النبیین کی وضاحت میں فرمائی، ناچیز نے ابتدا میں عرض کی کہ حضور کے بعد جو بھی کذاب ظاہر ہوگا اس کے کلام سے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ جھوٹا ہے۔